حق پر ہوں، باقی سب باطل پہ ہیں۔ لا یشعرون، شعور کی سطح، کانشیس سطح کے اوپر، کانشیسنس کی سطح کے اوپر نہیں بات یہ سوچتے، جذبات کے تابع یہ چلتے ہیں۔ وہ الساعۃ، اب دیکھیے وہی الساعۃ کا لفظ یہاں آ گیا کہ یہ کیا اس کا انتظار کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے عزیزان ایمان، اگر یہ چیز جو یوں ہی لے گئی ہے کہ وہ قیامت اس کے بعد آ جائے گی، ساعت کے معنی قیامت، پھر اس وقت یہ لوگ آئیں گے، انبیاء کرام یا آسمان سے نازل ہونے والے، یہ سب کچھ، یعنی اس وقت جس کے بعد نہ زمین رہنی ہے، نہ آسمان رہنا ہے، نہ پہاڑ رہنے ہیں، نہ انسان باقی یہاں رہنے ہیں، تو اس وقت انہوں نے آ کے اگر ان کے اختلافات مٹائے بھی تو کس کام کے؟ پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد، وہ پھر تو رہنا ہی نہیں کسی نے۔ وہ اتفاق جو ہے وہ تو اب بھی ہو جاتا ہے، قبرستان میں ایسا اتفاق ہوتا ہے، کبھی کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہوتی، وہ جھگڑتے ہی نہیں آپس میں، کبھی کوئی مناظرہ نہیں ہوتا، سارے تفرقے مٹ جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بڑے پیمانے کے اوپر اس پوری دنیا نے قبرستان بن جانا ہے جسے قیامت یہ کہتے ہیں، تو اختلافات مٹے بھی تو کام کس آئی وہ بات؟ بلا بم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، ابھی ہے اس کی توقع، سانس باقی ہے مجھ میں، تو آ جا تو مجھے زندگی مل جائے گی، پاس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد، جب آخری سانس بھی میرا ختم ہو جائے گا، میں مر جاؤں، تو تیرا آنا میرے کس کام آئے گا؟ الساعۃ وہ عظیم انقلاب تھا، حضور کی زبان سے آیا۔ کیا بات، اس انقلاب عظیم کی کیفیت۔ کہا کہ یہ موجودہ آپ تمہارا جو معاشرہ ہے، معاشرہ میں آپس میں تعلقات کی نوعیتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، یہ کسی اشتراک ایمان کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ رشتہ داریوں میں تو کسی قسم کا انسان کا اپنا اختیار ارادہ ہوتا ہی نہیں۔ چاچے دا پوت بھرا، پیو دا بھرا چاچا، انہیں پوچھیا سی بھی تینوں تو یہ چاچا تیرا بنا دئیے گا، وہ تو چاچا ہی سی۔ ہزار کہیے، آپ کہیے کہ نہیں صاحب میرا چاچا نہیں، وہ تو چاچا ہے، وہ چچے کا بیٹا جو ہے وہ تو چچے کا بیٹا ہے، اختیار ہی کوئی نہیں۔ آپس میں یہ جتنے بھی اضافی رشتے دنیا کے ہیں، کاروباری رشتے، کاروبار کیا جاتا ہے، دوستیاں بھی اگر وہ قلب کے ائتلاف کے اوپر مبنی نہیں ہیں، الف بین قلوبکم قرآن کہتا ہے، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، یہ جو تعلق ہے جسے آپ دوستی یا مودت کہہ لیں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ آپ کا نظریہ زندگی، وہ ایمان جو ہے مشترک ہے دونوں میں، یہ تعلق قائم رہے گا۔ اگر دوستی بھی اس بنا پہ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد کس طرح سے پھر دوستیاں ٹوٹتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات تو وہ بڑی صحیح بات ہے، وہ پنجابی کی ایک بات آئی، میری لگ دی کسے نے نہ دیکھی تے ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا، وہ ٹوٹن دے بعد تے وہ اس طرح نال باں باں کرتے پھرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے کوئی دشمن بھی اتنی زیادہ ایک دوسرے کے خلاف مخالفت نہیں کرتا جتنے یہ دوست ایک دوسرے کے خلاف کرتے ہیں۔ یہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ بعض مفادات کے بنا پر، بعض تعلقات کی بنا پر، کچھ جذباتی طور پر یہ ہوتی ہے۔ جب یہ رشتہ ختم ہوتا ہے، وہ مفادات ختم ہو جاتے ہیں، جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، اسی دن یہ دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اس انقلاب عظیم کے بعد جو باہم افراد جو ذرے ایک چٹان بنتے ہیں،
وہ یہ چٹان بننے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ نہ تو رشتہ داری ہوتی ہے جس پہ کوئی انسان کو اختیار نہیں، نہ کاروباری ذہنیت ہوتی ہے، نہ مفاد پرستی کی بنا پر آپس میں دوستی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سطحی جذبات کی بنا پہ بھی وہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوتی ہیں، اور وہ ہم آہنگی جو ہوتی ہے انسان کے قلب و نگاہ کی، ان سے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے محکم دوستی جسے آپ کہیں گے۔ اس سے امت بنتی ہے۔ قرآن نے وارن کر دیا تھا، اس کے لیے بھی بہت سی آیات ہیں۔ بہرحال ایک آدھ آیت تو میں پیش کر دیا کرتا ہوں حوالے کے لیے، ریفرنس کے لیے۔ آپ کہیے شیخ صاحب پنکھا پھر پرے ہٹ گیا، ذرا سا یوں کر دیجیے گا، پنکھا پھر ذرا پرے ہٹ گیا۔ 9/24 بڑی عظیم آیت ہے صاحب۔ دنیا بھر کے تعلقات ایک طرف، یہ ایک تعلق جو ہے خدا کا ایک طرف۔ کیا کہا ہے اس نے؟ خوب کہتا، زمانے بھر کے غم اور ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کوئی غم نہ ہوگا۔ زمانے بھر کے تعلقات کے وجوہ اور ایک یہ تعلق ہوگا کہ کوئی تعلق اور نہیں رہے گا۔ قرآن کی آیت سنیے، خدا کرے کہ اتنی سی عربی تو آپ کہیں جان ہی لیں، ترجمے میں وہ بات کہاں آتی ہے؟ قل ان کان آباؤکم 9/24 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ اکبر، کوئی چیز باقی رہتی ہے؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جو ایک امت بننے کے لیے آئے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں اور خاوند، تمہارے اہل خاندان، تمہاری مال و دولت جو تم اس طرح سے حاصل کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے مندہ پڑنے سے ہر وقت تم خائف رہتے ہو، تمہارے یہ محلات جو تم نے بڑے چاو چونچلوں سے بنائے ہیں، جو تمہاری مرضیوں کے مطابق ہیں، یہ تمام چیزیں، یہ ساری چیزیں گنی گئیں۔ غور کیجئے، کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہتی اس میں۔ یہ تمام چیزیں کہا کہ احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے لیے خدا اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز اگر ہو گئی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو تاکہ خدا کا عذاب آ جائے تم پر۔ دیکھتے ہیں امت کس طرح سے بنتی ہے، یہ ذرے چٹان میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے راستے میں حائل ہو گئی، ایمان کی بنیادوں کے اوپر جو آپ کا رشتہ قائم ہوا ہے، اس کے راستے میں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حائل ہو گئی، تو پھر اس کے بعد بڑی جامع بات ہے کہ ہم تفصیل سے کھول کے کیا بتائیں تمہیں۔ پھر اس کے بعد بس یہ سوچ لو کہ پھر ذرا انتظار کرو خدا کے فیصلے کا۔